یہ نشست ڈاکٹر نعیم مشتاق's بکس اینڈ آتھر سیریز کا حصہ ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے گہرے سمندر میں آپ کہہ لیں کہ غوطہ زن ہو رہے ہیں جو صدیوں سے سچائی کے راستے پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔ غنیۃ الطالبین۔ جی ہاں، یہ اولیاء کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھیں کہ ایک لازوال تحفہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نصاب ہے، ایک آئینہ جس میں حق کے متلاشی اپنی منزل کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، سچائی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں صدی کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے۔ جی، آج تک جاری و ساری ہیں۔ اور ان کی تعلیمات لاکھوں کروڑوں دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ تو آج ہم صرف ان کی زندگی پر بات نہیں کریں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ کی جو حقیقی روح ہے، جو کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے، اسے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ غنیۃ الطالبین، جس کا مطلب ہے طالبوں یعنی حق کے متلاشیوں کے لیے کافی سرمایہ۔ اچھا۔ یہ آپ کی اسی گہری علمی بصیرت اور آپ کہیے کہ بے مثال روحانی تجربے کا نچوڑ ہے۔ یہ تو علم کا ایک سمندر ہے جو پیاسے کی طلب کے مطابق اسے سیراب کرتا ہے۔ تو آئیے اسی ویژن کو سمجھتے ہیں جو اس کتاب کے پیچھے ہے۔ آپ نے کہا یہ طالبین کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو علم ڈھونڈ رہے ہیں یا حق کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیسے ایک جامع گائیڈ بنتی ہے؟ جی، اس کی جامعیت ہی تو اس کا اصل کمال ہے۔ حضرت شیخ نے اس میں شریعت یعنی اسلامی قوانین، جی، طریقت یعنی نفس کو پاک کرنے کا روحانی راستہ، اور حقیقت یعنی وہ آخری سچائی، اللہ کی معرفت، ان سب کو ایک لڑی میں پیرو دیا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، کتاب کا انداز بڑا عملی ہے۔ یہ صرف عقیدوں کو ٹھیک کرنے تک ہی نہیں رہتی۔ یعنی صرف جان لینا کافی نہیں کہ صحیح کیا ہے، بلکہ اصل مقصد اس علم کو عمل میں لانا ہے۔ بالکل۔ اصل ہدف ہے رویے کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، بالکل ایک آئینے کی طرح، اللہ کی مرضی کا آئینہ۔ دل کا آئینہ بن جانا، واہ، یہ تو بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ جی، جس میں حق کا جلوہ نظر آئے۔ یہ کوئی دماغی مشق نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، روح کی پاکیزگی کا عمل ہے۔ تو اس آئینے کو صاف کرنے کا جو سفر ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ شیخ کے نزدیک پہلا قدم کیا ہے؟ یہاں شیخ کا وہ مرکزی پیغام سامنے آتا ہے جو آپ کہہ لیں کہ پوری کتاب کی روح ہے۔ ہدایت کا دروازہ عاجزی سے کھلتا ہے، ادب سے کھلتا ہے۔ عاجزی اور ادب۔ جی، علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں ادب نہیں، یعنی روحانی تہذیب نہیں، اپنے شیخ کے سامنے اللہ کے حضور جھکنے کا سلیقہ نہیں، تو وہ علم بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن جب علم ادب کے سامنے سر جھکاتا ہے، جی جی، تو وہ صرف معلومات کا ڈھیر نہیں رہتا، وہ نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نور جو راستہ دکھاتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے۔ یہی عاجزی اور ادب ہیں جو ایک طالب علم کو طالب حق بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم کو نور بننے کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اب کتاب کے کچھ اہم ابواب اور ان کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ ایک مکمل نصاب ہے، تو اس نصاب کے اسباق کیا ہیں؟ پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی سبق وہ ہے ایمان اور نیت۔ ایمان اور نیت۔ جی، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس پورے روحانی سفر کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ ہر عمل، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا آغاز ایک پاک نیت سے، خالص نیت سے ہونا چاہیے، یعنی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر نیت میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی دکھاوا ہے یا کوئی دنیاوی غرض شامل ہے، تو پہاڑ جیسا عمل بھی رائیگاں جا سکتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ آج کل کے دور میں تو خاص طور پر، جہاں اکثر کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی فائدہ یا لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، وہاں خالص نیت رکھنا یہ تو بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو غور کرنے کی بات ہے۔ شیخ واضح کرتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر عبادت صرف ایک رسم بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ اچھا۔ جسم تو حرکت کرتا ہے، زبان الفاظ دہراتی ہے، لیکن روح پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ بس ایک مشقت بن جاتی ہے جس کا روحانی پھل نہیں ملتا۔ ایسے ہی جیسے کوئی بیج تو ڈالے مگر زمین ہی زرخیز نہ ہو۔
بالکل. اچھا، نیت کی درستی کے بعد شیخ علم اور عمل کے تعلق پر بھی بہت زور دیتے ہیں. یہ دوسرا اہم موضوع لگتا ہے. جی ہاں، بہت اہم. علم حاصل کرنا ایک بات ہے، مگر اس پر عمل، اس بارے میں ان کی کیا تعلیم ہے؟ جی، شیخ کے نزدیک سچا علم وہی ہے جو انسان کے کردار میں، اس کی باتوں میں، اس کے عمل میں تبدیلی لائے. نظر آئے. علم کا مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں یا بحثیں جیتنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے. اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل میں بہتری نہیں آتی، بلکہ تکبر بڑھتا ہے یا دوسروں کو کمتر سمجھنے کا خیال آتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علم فائدہ مند نہیں، بلکہ یہ تو وبال جان بن سکتا ہے. یعنی علم ایک ذمہ داری ہے، صرف ایک ڈگری یا اعزاز نہیں. تو آج کل کے زمانے میں یہ بات کیسے لاگو ہوتی ہے؟ مثلاً جو لوگ الگ الگ شعبوں میں پروفیشنلز ہیں. یہیں شیخ کی بات کی گہرائی اور ہماگیری سامنے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر صرف علم جمع کرتے رہنا یہ ایک قسم کا روحانی تکبر ہے. اچھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر بہترین نسخے تو جانتا ہو مگر خود بیمار ہو اور ان پر عمل نہ کرے. کسی بھی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا اہم ہے، لیکن اگر اس علم کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا احساس نہیں، عمل صالح نہیں، تو وہ علم معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. شیخ کا اصول یونیورسل ہے، علم کا تقاضا عمل ہے. بہت اہم نکتہ ہے. اچھا، علم اور عمل کے بعد زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتی ہیں. ان کا سامنا کرنے کے لیے کن خوبیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ یقیناً شیخ نے اس پر بھی کچھ کہا ہوگا. یقیناً. اگلا اہم سبق صبر اور شکر کا ہے. زندگی میں حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. کبھی آزمائش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کبھی نعمت ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں، سختی ہو یا آسانی، یہ اللہ کی طرف سے بندے کی تربیت کا حصہ ہیں. تربیت کا حصہ؟ جی. آزمائش آتی ہے تاکہ بندہ صبر کرنا سیکھے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور نعمت ملتی ہے تاکہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کی عظمت کو مانے. مشکل ہے، خاص طور پر جب انسان تکلیف میں ہو تو شکر کا احساس کیسے ہو؟ یہیں پر سالک کا یعنی راستے کے مسافر کا امتحان ہوتا ہے. شیخ سکھاتے ہیں کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ نعمت کو اللہ کی دین سمجھنا، اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا اور دل سے اللہ کی محبت اور بڑائی کا اقرار کرنا ہے. اور صبر اسی طرح، صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، شکوہ شکایت سے بچنا اور یقین رکھنا کہ اس آزمائش میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. سالک کو دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف میں لگے رہنا سیکھنا چاہیے. یہی استقامت ہے. صبر اور شکر کے بعد ایک اور اہم مقام آتا ہے جس کا ذکر اکثر سنتے ہیں: توکل اور تفویض. یہ کیا ہے شیخ؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ توکل کا عام مطلب تو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اور تفویض کا مطلب ہے اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دینا. شیخ اس پر بہت زور دیتے ہیں. بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، تدبیر کرے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اسباب ضرور اپنائے، مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات پر ہو. یہ بڑا نازک توازن ہے. اکثر لوگ یا تو توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، جی ہاں، یا پھر اسباب پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں. شیخ اس توازن کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ شیخ واضح کرتے ہیں کہ توکل ہرگز بے عملی نہیں ہے. اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کرنا، جائز ذرائع استعمال کرنا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہو. تفویض اس سے ایک قدم آگے ہے، جہاں بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیتا ہے. اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں روح حقیقی آزادی محسوس کرتی ہے. جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ کائنات چلانے والی ذات سب سے زیادہ حکمت والی، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، تو وہ اپنے سارے معاملے خوشی خوشی اس کے سپرد کر دیتا ہے. یہی سپردگی روح کی اصل اڑان ہے، حقیقی سکون ہے. آزادی سپردگی کے ذریعے. یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے. اچھا، دل کی یہ کیفیت پانے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے کچھ عملی طریقے بھی بتائے ہیں؟ اس کے لیے شیخ ذکر اور محبت کا باب لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یعنی اسے یاد کرنا، یہ دل کو صاف کرتا ہے،
اس پر جو زنگ لگ جاتا ہے نا اسے اتارتا ہے۔ جی، جیسے آئینے کو پالش کریں تو عکس صاف نظر آتا ہے، اسی طرح ذکر سے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت کا نور چمکنے لگتا ہے۔ ذکر دل کی غذا ہے اور محبت اس کی زندگی۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی، ذکر دل کی غذا۔ مگر ذکر کیسے دل صاف کرتا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ الفاظ دہرانا ہے؟ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ ان الفاظ کے معنی، اللہ کی عظمت، اس کو دل میں حاضر رکھنا ہے۔ اللہ کے نام کی ہر تکرار، ہر یاد، وہ نفس کی گرفت کو کمزور کرتی ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ کی محبت اور معرفت کا نور بھرتی ہے۔ اس سے دل پر سکون اترتا ہے، اطمینان، جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ نازل ہوتا ہے۔ ذکر اصل میں غفلت کا علاج ہے۔ ذکر اور محبت کے بعد شیخ زہد اور قناعت کی بات کرتے ہیں۔ آج کی جو دنیا ہے مادہ پرست، اس میں شاید یہ باتیں سب سے زیادہ عجیب لگتی ہیں۔ زہد کا کیا مطلب ہے؟ کیا دنیا چھوڑ دینا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ حضرت شیخ کے نزدیک زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑنا یا جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا ہے۔ اچھا، دل سے نکال دینا۔ جی، یعنی دنیا میں رہے، دنیا کے وسائل استعمال کرے، مگر دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو۔ اور قناعت کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا، لالچ سے بچنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کی لالچ سے بے رغبتی ہی اصل میں باطنی دولت، حقیقی امیری کی طرف لے جاتی ہے۔ کم چاہنا ہی زیادہ رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ بات تو آج کے کنزیومرسٹ معاشرے کے لیے بالکل الٹ سوچ ہے۔ اس پر عمل کیسے ہو، خاص طور پر جب ہر طرف سے اور زیادہ حاصل کرنے کا دباؤ ہو؟ یہیں پر قناعت کی اہمیت آتی ہے۔ جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو خواہشوں سے الگ کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ یہ اندر کی کیفیت ہے، باہر کی بھاگ دوڑ اپنی جگہ، لیکن دل کا سکون اسی بے نیازی اور قناعت میں ہے۔ شیخ سکھاتے ہیں کہ اصل دولت مال و اسباب کی زیادتی نہیں، دل کا غنی ہونا۔ دل کے غنی ہونے کے بعد کیا یہ سفر انسان کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے یا معاشرے سے جوڑتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور شیخ اس کے جواب میں اخلاص اور خدمت کا باب لاتے ہیں۔ یاد ہے سفر اخلاص یعنی نیت سے شروع ہوا تھا؟ جی بالکل۔ اب پھر اخلاص کا ذکر ہے، لیکن اس بار خدمت کے ساتھ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، محبت اور خلوص سے کرنا، یہ دراصل اپنے خالق سے محبت اور قربت کا عملی ثبوت ہے۔ اچھا۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ کے بندوں سے بھی ہمدردی کرنی ہوگی، محبت کرنی ہوگی، اور ان کی خدمت کر کے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ یعنی روحانیت صرف اپنی ذات یا اندر کی کیفیات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اظہار سماج کی خدمت میں بھی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ شیخ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ روحانی سچائی کا عملی مظہر ہے۔ ایمان صرف دل کے یقین کا نام نہیں، بلکہ اس کا عکس اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک میں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے میں اور ان کی بغیر کسی غرض کے خدمت کرنے میں نظر آنا چاہیے۔ حقیقی سالک وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہو اور ہاتھ مخلوق کی خدمت میں۔ اور اس سفر کا اختتام، آخری منزل کیا ہے؟ آخری باب ہے توبہ اور قرب کا۔ سفر کا اختتام ہوتا ہے واپسی پر۔ واپسی پر؟ جی، یعنی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کو مانتے ہوئے عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آنا، یہی توبہ ہے۔ اور یہی سچی توبہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، قرب عطا کرتی ہے۔ شیخ یہاں ایک بہت گہری بات فرماتے ہیں کہ ہر سالک کو مرنے سے پہلے مرنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے مرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑی پر اسرار سی بات لگتی ہے۔ اس کا مطلب جسمانی موت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنی نفسانی خواہشات کو مار دینا،
اپنے تکبر کو، اپنی انا کو فنا کر دینا اچھا، اور اپنی مرضی کو پوری طرح اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ہے۔ یہ موت دراصل نفس امارہ کی موت ہے، وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ جیتے جی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ صرف ماضی کے گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ مستقبل میں گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ اور مکمل طور پر اللہ کی طرف پلٹانے کا نام ہے۔ یہی حقیقی واپسی ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دیتی ہے۔ یہ تو غنیت و طالبین کے سمندر سے واقعی چند موتی تھے۔ واقعی یہ ایک مکمل روحانی نصاب ہے جو ایمان اور نیت سے شروع ہو کر توبہ اور اللہ کے قرب پر ختم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، اتنا تیز، مادی، پیچیدہ، اس میں 11ویں صدی کی یہ تعلیمات کہاں تک متعلقہ ہے، ریلیونٹ ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب بہت امید افزا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غنیت و طالبین کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی زندہ اور متعلقہ ہیں جتنی وہ اپنے زمانے میں تھیں، بلکہ شاید آج ان کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آج جب انسان ظاہری چیزوں میں، نظریات میں، فرقوں میں، القابات میں، دنیاوی کامیابی کی دوڑ میں الجھا ہوا ہے، تو یہ کتاب اسے واپس اپنی اصل کی طرف بلاتی ہے، یعنی ایمان کی سادگی، روح کی پاکیزگی، دل کا سکون۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی باہر کی دنیا جیتنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنا ہے۔ اس کا عملی پہلو کیا ہے، خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، کاروباری لوگوں، لیڈرز کے لیے؟ ان تعلیمات میں کیا پیغام ہے؟ پیغام بہت واضح اور عملی ہے۔ ایک ایسا دل جو خدمت کے جذبے سے بھرا ہو، جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو۔ ایک ایسی زبان جو فضول باتوں کے بجائے اللہ کے ذکر اور سچ بولنے میں لگی ہو، اور ایک ایسی روح جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنے معاملے اس کے سپرد کر دے، یعنی تفویض۔ یہ اصول صرف خانقاہوں کے لیے نہیں ہیں۔ سچائی، امانت، دیانت، محنت، وعدہ پورا کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، صبر، شکر، اللہ پر توکل، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی ضرورت آج زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر، استاد، تاجر یا لیڈر بننے کے لیے بھی انہی روحانی اور اخلاقی اوصاف کی ضرورت ہے جو حضرت شیخ نے سکھائے ہیں۔ یہ تعلیمات زندگی کو بامقصد بناتی ہیں، پرسکون بناتی ہیں اور حقیقی معنوں میں کامیاب بناتی ہیں۔ بالکل درست کہا۔ تو گویا ہر باب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی یاد دلا رہے ہیں کہ سالک یعنی تلاش کرنے والے اور مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان کا فاصلہ قدموں سے نہیں ناپا جاتا، نہیں، بلکہ نیت کی سچائی سے، دل کی پاکیزگی سے، اخلاص سے طے ہوتا ہے۔ بے شک۔ ان کا پیغام بہت سادہ اور بہت گہرا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اسے پاک کرتا ہے، اپنی اندر کی دنیا کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، وہ اللہ کو اپنے ہی وجود کے قریب پاتا ہے۔ معرفت نفس ہی معرفت رب کا زینہ ہے۔ یہی ان کا لازوال پیغام ہے جو کسی ایک زمانے یا علاقے تک محدود نہیں، یہ عالمگیر ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے بعد ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے معمولات کو دیکھتے ہوئے وہ کون سا ایک پہلو یا عمل ہے جس میں آج سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی نیت ہے جسے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جا سکتا ہے تاکہ اس روحانی سفر میں ایک قدم آگے بڑھا جا سکے اور اللہ کا قرب حاصل ہو؟